اسی کی بارگاہ کی ادا بجا لا رہا ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ پھر آخر کیا ہے، ماتھا بھی زمین پہ لگاتا ہے جو ٹکتا ہی نہیں، یہی ہے نا، گردن میں سریا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے میں چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں منافقین کا کام یہ سر جھکا دیتے ہیں، اندر نفاق ہی ہوتا ہے، وہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ تو اب سجدہ کرنے کے لیے ماتھا بھی زمین پہ ٹیک دیا، ماتھا تو کتنی عاجزی ہے۔ تو جو باہر نکلتا پھر کیوں کہتا میں وہاں، پھر کیوں متکبر ہوتا ہے، کون سی نماز پڑھتا ہے پھر کہ نماز پڑھ کے بھی متکبر ہی ہے، ابھی بھی اس کا سریا نہیں نکلا گردن سے، ابھی بھی کہتا ہے میں کو تو کیا ہے، ابھی ماتھا زمین پہ ٹیک کر جو شان والا ہے، جو اور سارے اعضاء میں سے سردار ہے، شرف والا، ٹھیک ہے، وہ تو زمین پہ رکھ دیتا ہے، خاک پہ رکھتا ہے اور بتا تھا میں کچھ نہیں ہوں، میں تو ہی ہے مالک، کون ہے؟ تو باہر آ کے کہنا میں ہوں۔ کیا کرتے ہیں ہم، نماز میں بھی 40 سال پڑھ کے عاجزی نہیں آتی ہماری، ادھر کہتے ہیں ہماری تو ہی بڑا ہے، تو ہی سارا کچھ، میں کچھ نہیں ہوں، میں ذلیل ہوں، میں عاجز ہوں، میں نکما ہوں، سر بھی نیچے رکھ کے کہتا دیکھیں مالک اظہار کر رہا ہوں، تو ہی بڑا ہے، تو ہی جب باہر نکلتا کہتا میں تو بڑا کون ہے، میرے سے اب بھی نہیں فرونیے جا رہی، کوئی ایسی نماز تو پڑھے جس سے فرونیے چلی جائے، غرور چلا جائے، تکبر چلا جائے۔ تصور میں نماز پڑھو، کس میں؟ تصور میں نماز پڑھو۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے، قیاس یہ چاہتا ہے کہ کیا ہو، مسجد کیا ہو، شرفہ یا شروع سے مسجد ہو، کیا ہو، لیکن پڑھا کیا جاتا ہے مسجد۔ قرآن پاک میں کیا ہے، مسجد پڑھا جاتا ہے نا، باب کون سا ہے، ناصرہ ساجدہ، تو مسجد ظرف آئے، تو مسجد کیوں آ رہا ہے؟ تو یہ قیاسی نہیں ہے، یہ سماعی ہے۔ کیا اس میں ہم قیاس عقل نہیں چلائیں گے کہ اس باب سے لے کے اسے مسجد پڑھیں، کہا نہیں، قرآن پاک میں مسجد آیا ہے، عقل کو چھوڑ دو، قرآن کے تابع ہو جاؤ، اس کے بس یہی ہے، سنا ہے بس ہم نے اسی طرح چلنا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ شاذ، کیا کہتے ہیں؟ لیکن ایسا شاذ کہ موافق استعمال، قانون کے خلاف موافق استعمال۔ ایک وہ ہے قانون کے موافق، استعمال کے خلاف۔ قانون یہ چاہتا ہے مسجد، تو یہ قانون کے موافق ہے لیکن استعمال کے خلاف ہے، استعمال کے خلاف ہے، شاذ کی قسم ہے نا، یہ بھی شاذ کی قسم ہے۔ اور دوسری قسم ہے قانون کے مخالف لیکن استعمال کے موافق، تو یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری ناجائز ہے، وہ کیا، قانون کے بھی خلاف، استعمال کے بھی خلاف، یعنی مسجد کیا قانون کے بھی خلاف ہے اور استعمال بھی ایسا نہیں ہوتا، لہذا یہ اس کو یہ مردود ہے، یہ کیا ہے، یہ قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی اس کی بھی، یہ بات انہوں نے کر دی۔ اور آگے دیکھیں، اخباراً عن الرومی، روم کے متعلق خبر دینے کے لیے آیت نازل ہوئی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھروں کو کیا کرے، اس میں ذکر کرنے سے روکے، خرابی کرے۔ تو کہتے ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہے، بعثت سے پہلے ہے۔ کیا ہوا، جب بخت نصر کے لشکر جو تھے انہوں نے نصارہ کے ساتھ، کس کے، ماں نصاری روم کے عیسائیوں کے ساتھ توجہ کی اور بیت المقدس کو خراب کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے۔ اور بخت نصر جو تھا وہ بابل والوں میں سے مجوسی تھا، اہل بابل سے مجوسی تھا، تو انہوں نے مل کر اس کی طرف خراب کرنے کے لیے کیا کی، توجہ کی۔ اور جب بنو اسرائیل نے قتل کیا یحییٰ بن، یہ اس وقت ہوا جب یحییٰ بن زکریا، حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ پھر یہ یوں ہی رہی، پھر یہ مسجد خراب کر دی اور ہمیشہ یوں ہی رہی، حتیٰ کہ مسلمانوں نے خلافت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کی تعمیر کر دی۔ کب تعمیر ہوئی؟ مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس کو تعمیر کیا، مگر اسی طرح خراب چل رہی تھی جو انہوں نے خراب کی۔ اور بغوی نے کہا کہ یہ آیت تیتروس بن اسیانوس کے بارے میں نازل ہوئی، وہ رومی تھا، اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے قتل کیا، قید کیا، جلایا، کیا کیا، قتل کیا، قید کیا، تورات کو جلا دیا، بیت المقدس کو خراب کر دیا، خربوا بیت المقدس کو ویران کر دیا، وقذفوا فیہ الجیف، اس میں مردار ڈال دیے، اس میں
مردار پھینکے، وَذَبَحُ فِيهَا الْخَنَازِيرَ، اس میں خنزیروں کو ذبح کیا بیت المقدس۔ یہ آج کا نہیں ہو رہا، بڑی پہلے سے چلا آ رہا ہے یہ بیت المقدس پہ ظلم، اس کے اندر ادھر کے ان کے اوپر ظلم، یہ جو کہ رہنے والے ہیں، تو پھر اس کے اندر خنزیروں کو ذبح کیا، پھر یہ خراب رہا حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایام آئے، تو پھر آپ کی خلافت میں اس کی تعمیر کی گئی، پھر اس کو بنایا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ اب آگے دیکھیں کہ عام الحدیبیہ، جب انہیں روکا، ٹھیک ہے، تو وہ کون سا؟ حدیبیہ کے ساتھ۔ عطا اور عبد الرحمن بن زید کہتے ہیں یہ آیت شہر مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ اگلا احتمال تھا کہ یہ آیت ان کے بارے میں ہوئی ہے یا مشرکین میں، تو یہ بھی ہے کہ شہر مکہ میں نازل ہوئی۔ تو عام الحدیبیہ یعنی وہ عام ہے، وہ سال ہے ہجرت کا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے 1400 صحابہ کو لے کر نکلے تھے، کتنے؟ عمرہ کے ارادے سے، تو مشرکین نے کیا کر دیا؟ انہیں روک دیا۔ وہ حدیبیہ کا مقام تھا، سمجھ آ گئی؟ تو یہ دوسرا شان نزول یہ ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو روک دیا، تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، یہ نہیں، مناسب نہیں ہے ان کے لیے کہ اس میں داخل ہوں مگر خشیت سے، عاجزی سے۔ تو پھر یہ اتنی بڑی جرت کہ عاجزی اور انکساری سے داخل ہونے کے بجائے انہوں نے اللہ کے گھر کو خراب کر دیا، اللہ کے گھر کو، تو اتنی بڑی جرت کہ اس میں تو یہ تھا کہ وہ ڈرتے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہوں، ڈرتے ہوئے، اتنی جرت کہ انہوں نے خراب کر دیا اور خراب کیا اور اس کے اندر تباہی کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کہتے ہیں یہی جمہور مفسرین نے فرمایا ہے، اس نے۔ اب یہاں جو ہے تھوڑی سی بات اور ذہن میں رکھیں کہ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون؟ اس سے بڑا جو اللہ کے گھر، اللہ کی مساجد ذکر کرنے سے روکے، اور ایک جگہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون؟ جو اللہ پہ جھوٹ گاڑتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، نہیں فرمایا وَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ وہ، اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، تو ادھر اس سے بڑا ظالم کون؟ جو یہ کرے مسجد سے روکے، اب اس سے بڑا ظالم جو افتراء باندھے، اس سے بڑا ظالم کون؟ جو جھوٹ باندھے، اب وہ بھی بڑا ظالم، وہ بھی بڑا ظالم، وہ بھی بڑا ظالم، وہ بھی بڑا ظالم، تو ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ تو یہاں ایک سوال ہے، یہاں ایک سوال ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے سوال کیا ہے کہ یہ صیغہ تو اس میں تفضیل کا ہے، یہ صیغہ، اور یہ قرآن میں بار بار آیا ہے، قرآن میں من نفی کا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تو اب اس میں آپ نے پڑھ لیا کہ افتراء کی بات آئی، اس کی بھی آئی، وہ بھی بڑا ظالم، وہ بھی بڑا ظالم، حالانکہ ان میں سے ایک تقاضا کرتا ہے جو ذکر کیا اس میں کہ کوئی ایک اس سے بڑا ظالم نہ ہو، ایک تقاضا کرتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہ ہو، پھر کیسے اس کے علاوہ کے ساتھ بھی یہ موصوف ہے، جھوٹ بولے وہ بھی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، پھر مسجد سے روکے اس سے بڑا بھی ظالم، حالانکہ ایک تقاضا کرتا ہے ایک ہی دوسرے سے بڑا ظالم ہو، ایک ہی دوسرے سے بڑا ظالم، اس میں تفسیر آیا، لیکن یہاں تو یہ پتہ چل رہا ہے وہ بھی بڑا ظالم ہے، یہ بھی بڑا ظالم ہے، حالانکہ قرآن پاک میں آیا، قرآن پاک میں، تو یہ کیسے؟ تو اس کا دو جواب دیے، ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ ہر ایک اپنے صلہ کے ساتھ خاص ہے، ہر ایک جو اس کا مقابلہ ہے، یعنی جو روکنے والے ہیں نا ان کے مقابل میں وہ بڑا ظالم ہے، وہ، اور جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کے مقابلے میں وہ بڑا ظالم ہے، وہ، اب سمجھ آئیے مقابلے کے کس کے اعتبار سے، یعنی لا احد من المانعین اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس مانعین میں سے، روکنے والوں میں سب سے بڑا ظالم، روکنے والوں میں سے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، اور پھر کہا ولا احد من المفترین، جھوٹ باندھنے والوں میں سے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، ظاہر ہے کہ سب سے بڑا جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے،
یہ ان سے بڑا ظالم، حالانکہ جھوٹ بولنا بھی ظلم ہے، ٹھیک ہے، ایک قرآن پہ الزام لگانا، مصطفیٰ جان رحمت پہ جھوٹ لگانا، یہ ایک خالق کائنات پہ، کس سے؟ تو یہ بڑا ظلم ہوگا، کیا ہوگا؟ درجہ بدرجہ ہوتا ہے، گناہ ایک ہے، گناہ جھوٹ کیا ہے؟ ہر جگہ گناہ نہیں، لیکن جہاں گناہ ہے، دیکھیے دیکھا جائے گا ایک اپنی ذات کے اعتبار سے جھوٹ بولتا ہے، گناہ تو یہ بھی ہے، ایک آپ کی طرف نسبت کر کے بولتا ہے تو یہ الزام ہے، یہ بھی گناہ ہے، بڑا ہے، لیکن اس سے آگے ولی نبی ان پہ جھوٹ باندھتا ہے، پھر اس سے آگے اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، میں کہ یہ جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹا ہے، سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے، لہذا یہ مقابلے کے اعتبار سے ہیں، کس کے؟ اب سمجھ آ گئی کہ یہ جو سوال تھا کہ اظلم، اس میں تفضیل ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون؟ تو پھر ایک ہی ہوگا نا، دوسرا ظالم ہوگا، کہا یہ جو ہے نا یہ صلہ کے اعتبار سے ہے، مقابلے، جو مانعین ہیں، روکنے والے ہیں، ان سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، اور جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان سے بڑا، اور افطرا کرنے والے ہیں ان سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ افطرا باندھے، جو اللہ پہ جھوٹ بولے۔ اس کی سمجھ آ گئی؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ، اب یہ آخر ختم ہونے گا، لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا إِلَّا خَائِفِينَ، یہ جو این ہے وہ داخل ہو اس میں مگر خائفین، یہ کہتے ہیں خائفین خبر بمعنی الامری، یہ خبر ہے، معنی کس کا ہے؟ امر کا۔ اب دیکھو خائفین میں کیا دی جا رہی تھی؟ خبر، لیکن کیا شارح کہتے ہیں؟ خبر بمعنی امر ہے، آخر تک اشارہ کیا اس کے ساتھ اس کے دفع کرنے کی طرف، وہاں ہوتا ہے کہ بے شک اللہ نے خبر دی کہ وہ اس میں داخل نہ ہوں مگر ڈرتے ہوئے، حالانکہ وہ داخل اس حال میں کہ وہ اس میں داخل ہوئے امن سے، وہ اس میں، یہ ہے مسئلہ، یہ ہے، ہاں عبارت پڑھنا بھی آسان ہے، سمجھانا اسے بھی مشکل ہے، نا عبارت بھی مشکل ہے، یعنی یہاں تو اب دیکھو آپ کہیں اولئک ما کان لہم، یہ تو مبتدا خبر بنا دیں، اس طرح جملہ بنائیے تو خبر بن رہی ہے کہ اللہ نے خبر دی کہ ان کے لیے یہ نہیں تھا کہ وہ داخل اس میں مگر وہ ڈرتے ہوئے داخل ہوئے، کیا ہوئے؟ کہتے ہیں یہ تو پھر خبر ہوگی، تو خبر تو نہیں دی جا رہی، یہاں تو حکم دیا جا رہا ہے، یہاں حکم دیا جا رہا ہے، تو اس سے یہ جو خبر سمجھی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی اس کی کہ لا يدخلونہا، وہ اس میں داخل نہیں ہوتے، وہ اس میں داخل نہیں ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، مگر یعنی وہ داخل ہوئے اس میں امن سے، بے خوف ہو کر، کیا؟ بے خوف، تو بمانے اب کیا کہا؟ وَبَقِيَ فِي أَيْدِيهِمْ سِنِينَ حَتَّى اسْتَخْلَصَهُ السُّلْطَانُ صلاح الدین، تو اور وہ ان کے ہاتھ میں کئی سال رہا، یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی نے اسے پھر نجات دلائی، کیا کی؟ تو اب کیا مطلب ہوا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ داخل ہوں تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں، ڈریں، کیا کریں؟ ہاں، تو یہ خبر نہیں دی گئی بلکہ کیا معنی ہے؟ امر کا معنی ہے، وہ معنی کیا بنے گا کہ تم ان سے ڈرو، کیا؟ کس سے؟ بالجہاد، فلا يدخلها احد، تو کوئی ایک اس میں امن سے داخل نہیں ہوگا، کوئی ایک اس سے امن سے چلیں، یا تم ڈراؤ ان کو جہاد سے، تو پھر کوئی ایک امن سے اس میں داخل، وگرنہ وہ تو امن سے داخل ہوئے تھے، وہ کیسے داخل ہوئے؟ تو جب جہاد اپنے ہاتھ میں ہو اور جہاد کا نعرہ بھی لگے اور جہاد پہ عمل بھی ہو تو کس کی جرت آئے؟ اس کی جرت ہے آئے، تو جو جہاد کی چھوڑ دیا جائے تو پھر تو انہیں بے خوف ہو کے داخل ہونا ہے، کیا ہونا ہے؟ بے خوف ہو کے داخل ہوں گے۔ تو یہاں اما اخیفہم بالجہاد فلا يدخلها احد، کوئی ایک اس میں داخل نہ ہو آمنا، امن سے، کسے؟ لہم فی دنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ہوان بالقتل، رسوائی کیا؟ قتل کے ذریعے، اور سبی قید کرنے کے ذریعے، اور جزیہ اور ٹیکس لینے کے ذریعے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں سنیں کہ صلاح الدین معالم التنزیل میں فرمایا کہ ان بیت المقدس، یہ بیت المقدس موضع حج النصارى، یہ نصارہ کی حج کی جگہ تھی، نصارہ کا حج یہاں ہوتا تھا، عیسائیوں کا، تو یہ عیسائیوں کی حج کی جگہ تھی، وہ محل زیارتہم، اور ان کی زیارت کی جگہ تھی، ان کی، بولو معالم التنزیل میں کیا ہے؟ یہ عیسائیوں کی حج کی جگہ تھی، اور یہ تو زیارت بیت المقدس بھی زیارت کی جگہ ہے،
ان کی وہ زیارت کرتے تھے بیت المقدس کی۔ یہ 3 حدیث پاک میں نہ آتا مسجد کی زیارت پہ، تو اس پہ بھی ہو سکتا شرک کا فتویٰ آتا، ان پہ بھی، لیکن حدیث پاک میں جو آ گیا، ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی سفر پہ شرک کا فتویٰ ہو جاتا۔ مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے جاتے، زیارت کے لیے جاتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اس میں داخل نہیں ہوئے، اس میں یعنی بیت المقدس میں، بعد عمارتی رومی، اس کی تعمیر کرنے کے بعد، رومی، پھر رومی اس میں داخل نہیں ہوئے تعمیر کرنے کے بعد، الا مگر خائفاً، خوف سے، کسے؟ خوف سے۔ اور قتادہ اور مقاتل نے کہا کہ بیت المقدس میں کوئی ایک نصارہ میں سے داخل نہیں ہوا مگر ڈرتے ہوئے۔ یہ اس طرح کی وضاحتیں ہیں۔ پھر اصل یہ مسئلہ جو بتانا تھا وہ یہ ہے کہ مسجدوں میں اونچی آواز سے نہ بولو، اللہ کے گھروں میں بدتمیزی نہ کرو، لوگوں کو ذکر کرنے دو، جو ذکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، انہیں عبادت سے نہ روکو، انہیں ذکر سے نہ روکو، مسجد کی خرابی میں کوشش نہ کرو۔ یہ جو کمیٹیوں میں ہوتے ہیں اور بعد پیچھے ہوتے ہیں، مسجد ٹھیک ٹھاک چل رہی ہوتی ہے اور آباد ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ان کی چوتراہٹ جاتی ہے اور یہ بھی جو ہے نا امام صاحب کو پیچھے کر دیتے ہیں یا کچھ گالی وغیرہ ایسے کرتے ہیں، اور مسجد کی رونق کو بندے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ بندے ہی ٹھیک نہیں ہے تو نمازی بھی چھوڑ جاتے ہیں مسجد سے، امام صاحب بھی چلے جاتے ہیں، مسجد بے رونق ہوئی تو سبب کون بنا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ اللہ کے گھر میں ذکر کرنے سے روک رہا ہے، تو یہ سبب بن رہا ہے لوگوں اللہ کے گھر کی خرابی کا۔ اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے کہ کبھی بھی مسجد میں باہر بھی چودراہٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں تو مسجد کو آباد کرنے کی سوچنی چاہیے۔ وہ کیسے آباد ہوگی؟ بندوں سے آباد ہوگی، امام کے ذریعے آباد ہوگی۔ امام اچھا ہو، باتیں اچھی کرے اور اس کو تربیت کرے، اور پھر نمازی بھی ساتھ دیں، کہ یہ نہیں ہے کہ ساتھ والے بندے کو جگت کریں، وہ اس کو ذکر کریں، آج ہی آئے ہو کل آئی نہ نماز پڑھنے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی حالات ہیں۔ مسجد کو اب بے آباد نہیں کرنا، مسجد کو آباد کرنا، کبھی بھی مسجد کی بے آبادی کا سبب نہیں بننا، کبھی بھی۔ اللہ پاک اسے محفوظ رکھے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔